اب میرے پاکستانیوں ایران کو داد تو دینی پڑے گی، کیونکہ ایران نے جو 24 گھنٹے کے اندر جو اسرائیل کو اتنا بڑا جواب دیا، یعنی اسرائیل کی ٹانگیں کام کی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 2 جہاز بھی انہوں نے F-35 گرائے. اس کے علاوہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے تل ابیب کے علاوہ اسرائیل کے مختلف علاقوں کے اوپر بھی بلاسٹک میزائل پھینکے، جو 200 سے بھی وہ کہتے ہیں زیادہ، اور بہت زیادہ نقصان کیا. ان کا معیشت کا نقصان کیا. ان کے مختلف جو جوہری تنصیبات تھیں، ایٹمی تنصیبات، ان کے اوپر بھی ایران نے بولا ہم نے حملہ کیا ہے. اور گیس جو ان کا سمندر کے اندر ہے اس کے اوپر بھی حملہ نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہم نے ان کا نقصان کیا. ابھی جو اپنا اسرائیل ہے ان کی ٹانگیں بیسیکلی کام چکی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نتن یاہو کیسے گاڑیوں میں جو ہے نا اپنا بیٹھ کر ادھر سے بھاگ رہا تھا. وہ کدھر گیا ہے؟ امریکہ چلا گیا ہے یا کسی اور سٹی کی طرف چلا گیا ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے. یہ بہت بڑی میں کہتا ہوں جرت مندی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، حالانکہ ہماری پاک آرمی تیار بیٹھی تھی، پھر بھی ان کو جواب دیتے دیتے 4 سے 5 دن لگ گئے. مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران نے 24 گھنٹے میں اتنا بڑا جواب دیا، جس کو اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جلدی ہمیں جو ہے نا اپنا ایران والے جواب دے دیں گے. اب اسرائیل کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ اب اسرائیل کیا کرتا ہے، کیونکہ اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ اگر میں جواب نہیں دوں گا تو پھر ایران تو وہ جواب دے کر تو اب ان کا ویٹ کر رہا ہے نا کہ آپ جناب آئیں، اب نیکسٹ آپ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ جیسے کہ ایئر فورس کو نتن یاہو نے حکم دیا کہ آپ جناب ریڈی ہو جائیں اور آپ نے ایران کے اوپر جو ہے نا حملہ کرنا ہے. اب جب ایران کے اوپر یہ حملہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھنا پڑے گا کہ ایران ان کے ساتھ آگے سے کیا کرتا ہے. اس کے بعد نتن یاہو نے آپ دیکھ سکتے ہیں ان ڈائریکٹلی پاکستان کو بھی تھریٹ کیا ہے کہ جناب اگر آپ یہ جو مذمتی بیانات دے رہے ہیں نا، آپ ایران کا ساتھ دے رہے ہیں یا اندر سے آپ کوشش کر رہے ہیں، تو آپ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ بھی انڈائریکٹلی جو ہے نا نتن یاہو نے ایک قسم کا پاکستان کو بھی تھریٹ کیا ہے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں میرے پاکستانیوں، کیونکہ ایک ایک کر کے ابھی جو ہے نا اسرائیل سب کی طرف بڑھ رہا ہے، سب کا ٹیمپریچر چیک کر رہا ہے. اس لیے ان سب کو چاہیے کہ ایران کا فزیکلی ساتھ دیں، مذمتی بیانات نہ دیں، فزیکلی اپنا ایران کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس لڑائی کو جیتیں گے تو یاد رکھیں پھر آپ سمجھیں اگر آپ اسرائیل سے لڑائی جیتی ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ امریکہ سے جیت گئے ہیں. اگر آپ اسرائیل سے جیتتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ 57 کنٹری جو ہے نا مسلمانوں کی آپ سب کی جیت ہوئی. اس لیے سب ملکوں کو چاہیے اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کرنا، کیونکہ ان کا جو آخری ہدف ہے وہ پاکستان ہے. اگر یہ پاکستان کی بھی جوہری تنصیبات کو ختم کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کچھ آ جاتا ہے، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ویلیو تو ختم ہوگی نا. پھر جیسے کہ لیبیا، عراق اور دوسرے ملکوں کے انہوں نے حال کیے ہیں، پاکستان کا بھی وہی حال کر دیں گے. تو یہ ابھی بڑی ایک قسم کی نا بڑا تھریٹ جا رہا ہے پاکستان کی طرف بھی کہ جناب یہ تو لڑائی تو ادھر انڈیا سے ختم ہوئی ہے اور ابھی ادھر مشرق وسطیٰ میں ادھر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ پھر لڑائی جو ہے یہ پاکستان کی طرف ہی آ رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اپنا فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو ان کے بارے میں دیکھنا ہوگا، ان کے بارے میں پریس کانفرنس کرنی ہوگی، اس کے بارے میں قوم کو بتانا ہوگا کہ جناب اگر اسرائیل آگے بڑھتا ہے تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے، اور آپ کیا صرف اور صرف حکومت جو ہے مذمتی بیانات دے گی یا حکومت واقع ہی ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی اور فزیکلی جو ہے نا اسرائیل کا مقابلہ کرے گی. یہ چیزیں ابھی قوم عوام اور جو اپنا پاکستان اوورسیز کمیونٹی انتظار کر رہے ہیں کہ پاک آرمی جناب آگے سے کیا جواب دیتی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ادھر سے لڑائی ختم ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے بولا کہ آپ بسم اللہ پڑھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ادھر سے یہ اپنا جنگ جیت کر کب بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کیسے یہ اسرائیل کو مات دیتے ہیں.